दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के चंद कलमात से जो तनाज़ा पैदा हुआ उसके 5 अहम नुकात और उनके जवाबात पर। इनमें पहला नुक्ता तो ये है कि मौलाना साहब ने फरमाया कि पाकिस्तानी मीडिया झूठा है। क्या उनकी ये बात दुरुस्त है? इसका जवाब जानने के लिए हम माजी में कोई बहुत दूर नहीं जाएंगे, सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों का एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। इसी मीडिया का हिस्सा होने के नाते मुझे और जो मेरे साथी सहाफ़ी हैं उन्हें मालूम है कि मुस्लिम लीग नून की जो पिछली हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ जो स्कैंडल्स मीडिया पर आए उनमें से कई स्कैंडल्स तो हकीकत पर मबनी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़बरें ऐसी भी थीं जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ चलाई गईं, लेकिन वो बेबुनियाद ख़बरें थीं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्लांटेड प्रोग्राम्स भी किए गए और यूं सच और झूठ का एक ऐसा मलगूबा अवाम के सामने पेश किया गया जिसमें से सच्चाई को अलग करना आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। और अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो अब भी मीडिया के बाज़ हल्के खबरों को ऐसा एंगल देने की कोशिश करते हैं जिससे तहरीक इंसाफ के बारे में एक मनफी तासुर उभरे, और इसी तरह कुछ हल्के खबरों को ऐसा एंगल देने की कोशिश करते हैं जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में मस्बत तासुर उभरे। और इससे पहले हम पीपल्स पार्टी के दौर में भी देख चुके हैं कि अगरचे उस दौर में करप्शन के मेगा स्कैंडल्स सामने आए, लेकिन मीडिया ने उस दौर की चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो इस पूरे तनाजुर में एक ऐसे वक्त में जब मौलाना तारिक जमील साहब पूरे मीडिया पर लाइव थे तो उन्होंने एक जो अमूमी बात की कि पाकिस्तानी मीडिया झूठा है, मेरा गुमान ये है कि उनका हरगिज़ ये मकसद नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में काम करने वाले तमाम सहाफ़ी जो हैं वो झूठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी मीडिया के 100 से ज़ायद जो सहाफ़ी हैं वो हक बात करते हुए शहीद कर दिए गए। इसी तरह बहुत से सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कई सहाफ़ियों को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद ग्रोहों ने निशाना बनाया। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों और जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं उनके दबाव पर भी सहाफ़ियों को अपने जो नौकरियां हैं उनसे हाथ धोने पड़े। तो मुझे लगता है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने, जिस तरह और भी बहुत से लोग हैं, वो लाशऊरी तौर पर कभी कभी कोई एक अमूमी बात कह देते हैं, इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने एक अमूमी बात कर दी कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो झूठा है। और इस सिलसिले में अहम बात यह भी है कि हम सब सहाफ़ी जानते हैं कि हर दौर में मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से, बड़े बड़े कारोबारी इदारों की जानिब से और जो बिज़नेस टाइकून्स हैं उनकी जानिब से मीडिया को मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत मिलती रहती हैं, और मीडिया जो है वो उन हदायत पर उसको अमल दरामद भी बहुत से केसेस में करना पड़ता है, और जो सहाफ़ी उन हदायत को नज़रअंदाज करते हैं उनको इसका अंजाम और इसके नताइज भी भुगतने पड़ते हैं। अब आते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के जो कलमात थे उनके दूसरे अहम नुक्ते की जानिब। मौलाना साहब के जो चंद कलमात थे उनसे ये तासुर मिला कि पाकिस्तान में ये जो कोरोना आया है ये शायद कोई मुबैना बेहयाई के ऊपर अजाब के तौर पर पाकिस्तान में नाजिल हुआ है। इस सिलसिले में जो हवाले और जो मिसालें मौलाना साहब ने दी, अगर उसको मयार बना लिया जाए तो फिर तो जो अमेरिका है, यूरोप है और जो दीगर मगरबी ममालिक हैं उनको तो हर वक्त जो है वो उन पर अजाब ही नाजिल होने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि मगरबी जो ममालिक हैं, अमेरिका है, यूरोप है और जो दीगर ममालिक हैं वो तो खुशहाल रहते हैं, लेकिन सारे अजाब, बीमारी का अजाब, गुर्बत का अजाब, अफलास का अजाब और इसी तरह खाना जंगी का अजाब, ये तो सारे जो हैं वो मुसलमान ममालिक पर ही अजाब उतरते हैं, और पाकिस्तान भी कमोबेश इसी किस्म के जो अजाब हैं उनका शिकार रहता है। तो क्या हम इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं
کہ اگر گناہوں کو عذاب کا معیار مقرر کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں چوری، کام چوری، بددیانتی، کرپشن اور انصاف کا نہ ہونا یہ اصل میں بڑے گناہ ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمان معاشرے، اسی وجہ سے پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ غربت، پسماندگی، جنگوں اور افلاس اور بیماری جیسے عذاب کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن مغربی معاشرے جو ہیں وہ کم گناہ گار ہیں، کیونکہ وہاں کرپشن کم ہے، وہاں انصاف کا نظام زیادہ اچھا ہے، وہاں کام چوری نہیں ہے، وہاں بددیانتی کم ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کو عذاب کا معیار مقرر کر لیں تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ مغربی معاشرے جو ہیں وہ ہم سے کم گناہ گار ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے نقطے کی طرف۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب میاں نواز شریف اور ان سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں ان کے بھی بہت قریب رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب پر جس طرح کی تنقید اب ہوئی ہے بعض حلقوں کی جانب سے، اس طرح کی تنقید پہلے نہیں ہوتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور مولانا طارق جمیل پر تنقید کرنے والوں میں زیادہ تر حلقے وہ بھی شامل ہیں جو کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں۔ اور اس سلسلے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حکمرانوں کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں تبلیغ کرتے ہیں، اور بقول ان کے اگر حکمران راہ راست پر آ جائیں تو پھر جو ہے وہ قوم کا بھی راہ راست پر آنا آسان ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا موقف ہے اور یہی موقف ہمارے سامنے ہے، تو ہم ان کی نیت کا حال تو نہیں جان سکتے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، جو کوئی بھی حکمران ہو، جب کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو اس معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان میں بڑی بڑی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں، بڑی بڑی کاروباری شخصیات بھی شامل ہیں، اور کچھ صحافی حضرات بھی شامل ہیں، تو وہ اس حکمران کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مولوی حضرات اور علماء کرام کو بھی اسی طبقے کا ایک نارمل حصہ سمجھنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اس بات پر کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر مولوی صاحبان یا علماء کرام جو ہیں وہ حکمرانوں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ، موجودہ دور میں مولوی ہونا یا عالم دین ہونا ایک قابل احترام پیشہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر پیشے قابل احترام ہیں، اور جس طرح دیگر پیشوں میں کام کرنے والے لوگوں کو خدمات کا معاوضہ ملتا ہے، اسی طرح اگر مولوی حضرات اور علماء کرام جو ہیں وہ اپنی خدمات کا معاوضہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اور جس طرح دیگر پیشوں میں کام کرنے والے لوگوں کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پیسے کمائیں، اسی طرح مولوی حضرات اور علماء کرام کی بھی ایک فطری خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح دیگر پیشوں میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اسی طرح مولوی حضرات اور علماء کرام سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی مولوی صاحب سے یا کسی عالم دین سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں کچھ حلقے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صدیوں سے یہی پڑھایا جاتا رہا ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو مولوی صاحبان ہیں اور جو علماء دین ہیں ان کی گفتار اور ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو اخلاق ہے اس کا معیار عام لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں قابل احترام اور قابل احترام علماء کرام وہ اگر یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں عام لوگوں سے زیادہ احترام دیا جائے تو پھر ان کو یہ بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کا معیار جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں جو پڑھایا گیا ہے اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اور پانچواں اور ایک انتہائی اہم اور آخری نقطہ،
اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تعصبات بہت زیادہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں، تو اس پوری صورتحال میں مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی پیروکار ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ان کی یہ جو اس معاشرے کے لیے خدمت ہے اس کو تو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے مختلف فرقوں کو قریب لانے میں اور یہ جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اور یہ جو فرقہ وارانہ تعصبات ہیں ان کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے جس طرح بہت ہمبلی اور بہت عاجزانہ طریقے سے معافی مانگی اس کو بھی بہت ہی سراہا جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے حلقے ایسے بھی ہیں جن میں ایسی اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ اگر وہ سمجھیں بھی کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تب بھی وہ معافی مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے جو تجزیہ پیش کیا اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔